اسی لیے احسان بھائی جیسے شعراء کرام لگاتے ہیں نعرے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، آواز نہیں آئی، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں، نور والا آیا ہے۔ نور لے کر آیا ہے۔ حضور نور ہیں تو کیسے ہیں؟ سب سے پہلا انسان زمین پر آیا جسے حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں، اسی لیے ان کو فرسٹ مین کہا جاتا ہے، ابو الانسان کہا جاتا ہے، ابو البشر کہا جاتا ہے۔ ان کے ایک بیٹے ہیں شیس علیہ السلام، جو آپ کے ایودھیا شریف میں 70% رائٹرز، مورخین اور مؤلفین کی نظر میں وہ شیس علیہ السلام کی مزار شریف ہے۔ 30% لوگوں نے احتیاطی قلم اٹھایا ہے، ابھی میں 70% لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ جناب شیس علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے شیس، یہ پہلے آدمی ہیں اور اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، یاد رکھنا پیدا کرنے والا خدا، فرسٹ مین اپنے بیٹے سے کہتا، اے میرے بیٹے شیس، میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب کوئی دقت کوئی پریشانی آئے تو پھر محمد کے نام کا وسیلہ دینا۔ چپکے سے بولیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور محبت سے بولیں بس، بہت بہت شکریہ، یہی آواز آنی چاہیے آپ کی۔ تو جناب آدم علیہ السلام نے کہا کہ محمد کے نام کا وسیلہ دینا، تو شیس علیہ السلام ادب میں کھڑے ہو گئے، بولے بابا جان آپ پہلے آدمی ہیں، آپ کو اسی لیے ابو الانسان کہا جاتا ہے، ابو البشر کہا جاتا ہے، یہ محمد کون ہے؟ تو جناب آدم علیہ السلام نے کہا یہ سچ ہے میں ابو الانسان ہوں، لیکن یہ محمد، اگر میں انسانوں کا باپ ہوں تو یہ محمد روحوں کے باپ ہیں، ان کو ابو الارواح کہا جاتا ہے۔ بولے آپ کو کیسے پتا چلا کوئی محمد بھی ہے؟ آپ پہلے آدمی، میں آپ کا بیٹا، پیدا کرنے والا خدا، یہ تیسرے درمیان میں محمد کہاں سے آ گئے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تھا، اے میرے بیٹے شیس، جب میں نے جنت میں اپنی آنکھ کھولی تو کیا دیکھا؟ درختوں کی ہر پتی پر جہاں پر اللہ کا نام لکھا تھا وہیں محمد بھی لکھا تھا، تو میرے دل سے آواز آئی، اللہ وہ جس نے دنیا بنائی، محمد وہ جس کی وجہ سے دنیا بنائی ہے۔ یہ کائنات کی ڈیلیوری کا سبب ہے حضور، مقصود کائنات ہیں حضور، میں یقین کر لیا۔ اور سن میرے بیٹے شیس، میں دنیا سے جا رہا ہوں، تیرے بعد تیری اولادیں نبی اور رسول بن کے آئیں گی، کوئی نوح علیہ السلام کے پیکر میں، کوئی یعقوب بن کے، کوئی یوسف بن کے، کوئی سلیمان بن کے، کوئی دانیال بن کے، کوئی ذوالکفل بن کے، کوئی یوشع بن نون بن کے، کوئی صالح بن کے، کوئی ہود بن کے، کوئی عیسیٰ بن کے، کوئی موسیٰ بن کے، کوئی ابراہیم بن کے۔ ہر نبی کا یہی کام ہوگا، اپنی امت سے وہ یہی کہیں گے، اے میری امت کے لوگوں اپنے دلوں کو پاک صاف کر لو، رسولوں کے سردار آنے والے، زمین پر ادب کی چٹائی بچھا دو، آمینہ کا لال آنے والا ہے۔ سب ایک اناؤنسر، ایک سنچالک، ایک ناظم کی حیثیت سے آنے والے ہیں، سبحان اللہ۔ اور میں بھی اسی کام کے لیے آیا تھا اور تو بھی اسی کام کے لیے آیا تھا۔ میری پیشانی پر جو نور چمکتا ہے، نور محمدی، جب یہ زمین پر آئے گا تو انقلاب برپا ہوگا، وہی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا ذکر قرآن میں اللہ نے کیا، قد جاءکم من اللہ نور۔ وہ آگے بڑھا اور پھر جناب ابراہیم علیہ السلام تک آیا، ان کے نبیرگان میں ایک بڑی جماعت ہے۔ ایک نام ہے عبد مناف کا، عبد مناف یہ قصی کے بیٹے ہیں، وہ کلاب کے، وہ مرہ کے، وہ فہر کے، وہ لوئی کے، یہ مبارک سلسلہ آگے چلا گیا ہے۔ عبد مناف کی پیشانی پر جب نور محمدی چمکا تھا، معلوم ہے پھر آپ کی شادی مکہ شریف میں ہوئی۔ یہ حضور کے پردادا کے باپ ہیں عبد مناف۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا ہاشم۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے پردادا ہیں جن کا نام رکھا گیا حضرت ہاشم۔ حضرت ہاشم جب یہ زمین پر پیدا ہوئے مکہ شریف میں اور بڑے ہوئے تو ان کی پیشانی پہ نور محمدی چمکا۔ ان سے لوگوں نے کہا کہ اے ہاشم، تم جہاں پر اپنا پاؤں رکھتے ہو اور جب پاؤں اٹھاتے ہو تو وہاں کی مٹی کئی دنوں تک مہکتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس میں میرا کوئی کمال نہیں، سارا کمال نور محمدی کا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے پردادا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے پردادا کی شادی آپ بزنس کرنے کے لیے بصرہ کی طرف گئے تھے۔ واپس جب مدینہ ہو کے مکہ آ رہے تھے تو مدینہ شریف میں خاندان ہے جسے خاندان بنو نجار کہا جاتا ہے، جس خاندان کے لوگوں نے آپ کو دیکھ لیا اور روک لیا اور آپ کی پیشانی پر نور محمدی دیکھی تو لالچ میں پڑ گئے۔
اور کہنے لگے کہ اے ہاشم تمہاری شادی ہوئی؟ کہا نہیں۔ کس کے بیٹے ہو؟ کہا عبد مناف کے۔ عبد مناف کون ہے؟ کہا یہ کعبے کا متولی ہے، کعبے کا مجاور ہے، اور یہ زوار کعبہ کی خدمت کرنے والا ہے۔ سب نے کہا اے ہاشم اگر تیری شادی نہیں ہوئی تو مدینے میں شادی کر لے۔ حضور کے پردادا سے کہا گیا شادی کر لے۔ لڑکی کا نام ہے حضرت سلمہ، لڑکی قبیلے بنو نجار کی ہے، کر لے۔ آپ نے کچھ شرطوں سے رشتہ منظور کر لیا۔ حضور کے پردادا جناب ہاشم کی شادی مدینہ شریف میں حضرت سلمہ سے ہوئی۔ جب یہ دونوں میاں بیوی اکٹھا ہوئے تو ان کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ دنیا اسی کو حضرت عبد المطلب کے نام سے جانتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے دادا ہیں۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں میری یہ شان تھی نور محمدی کی وجہ سے، جب میرے قریب کوئی مریض جانور، کمزور جانور میرے سائے سے گزرتا تھا تو اللہ اسے بھی شفا عطا فرما دیتا تھا۔ لوگ کہتے تھے بیمار جانور تیرے سائے میں آ کے شفا پاتے ہیں، اے عبد المطلب بڑے کمال والا ہے۔ آپ فرماتے میرا کوئی کمال نہیں، سارا کمال نور محمدی کا ہے، سارا کمال۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں کہ میری شادی مکہ شریف میں ہوئی، حضور کے پردادا کی شادی مدینے میں ہوئی، اور سگے دادا جناب عبد المطلب کی شادی مکہ شریف میں ہوئی۔ جس لڑکی سے ان کی شادی ہوئی اس لڑکی کا نام تھا حضرت فاطمہ۔ ایک مرتبہ کوئی ایک شخص یہ نام لے سکتا ہے؟ حضرت فاطمہ، یہ حضور کی دادی ہیں۔ ایسے بیٹھے رہیے گا، ٹھیک ہے، ایسے بیٹھے رہیے گا۔ حضور کی یہ سگی دادی ہے، ان کا نام حضرت فاطمہ ہے۔ اب یہ دونوں روحیں جب اتصال کا شرف پاتی ہیں، یہ دونوں جسم جب اکٹھا ہوتے ہیں تو ان کے گھر میں اب وہ اصل ذات کی آمد ہوتی ہے جس کو نور محمدی کا سینٹرل پوائنٹ کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے ابو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہو گئے۔ مکہ شریف میں نور محمدی ان کی پیشانی پر چمکا۔ جناب عبداللہ حضور کے ابو کہتے ہیں میں مکہ شریف میں پیدا ہوا، جب میں پیڑوں کے سائے سے گزرتا تھا تو درختوں کی پتیاں مجھے جھک جھک کے سلامی کرتی تھیں اور کہتی تھیں اے عبداللہ مبارک ہو، رسولوں کے سردار تیری پیشانی پہ چمکتے۔ جناب عبداللہ کہتے ہیں کہ میں آہستہ آہستہ جوان ہوا تو میری پیشانی پر جب نور محمدی چمکا نا، جب چمکا تو مکہ شریف میں ایک جادوگرنی تھی، اس نے مجھے دیکھ لیا اور روک کے کہا کہ نام؟ میں نے کہا عبداللہ۔ بیٹے کس کے ہو؟ میں نے کہا ہاشم کے۔ پوتے کس کے؟ میں نے کہا عبد مناف کے۔ بولے وہ باب کعبہ کی چابیاں تیرے جد کے ہاتھ میں ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ بولے بڑا اونچا اسٹیٹس ہے، شادی ہوئی؟ تو میں نے کہا نہیں۔ بولے مجھ سے شادی کرے گا؟ تو جناب عبداللہ نے کہا کیوں؟ کہا تیری پیشانی پر ایک نور چمکتا ہے، مجھے لالچ پڑ رہی ہے وہ نور میرے شکم میں آ جائے۔ جناب عبداللہ نے انکار کر دیا۔ عیسائیوں اور یہودیوں کو پتا چل گیا کہ وہ نور محمدی زمین پر آنے والا ہے جس سے میری حکومتوں میں بھونچال آ جائے گا۔ زمین پر دو سپر پاور حکومت تھی، ایک کو روم کہتے تھے جس کو آج اٹلی کہتے ہیں، ایک کو ایران کا فارس کہتے تھے جس کو اس وقت مدائن کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ دو بڑی سپر پاور حکومتیں، ان کے نجومیوں نے کہہ دیا تھا وہ نبی آنے والا ہے جس کے قدم کی ٹھوکر سے کفر میں زلزلہ آئے گا۔ عیسائی حضور کے ابو کو قتل کرنے کے لیے مکہ شریف کے پہاڑوں میں چھپے رہتے تھے اور بڑی لمبی لمبی سازشیں رکھتے تھے۔ جناب عبداللہ کہتے ہیں کہ میں تلوار لے کر کے میں سفر پہ تھا اور مکے کے کچھ پہاڑوں کے بیچ سے گزر رہا تھا، 70 عیسائیوں نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ ان کے حملے بڑے خطرناک تھے، بڑی سازش ان کی کامیاب ہو جاتی، لیکن اللہ نے مجھے بچا لیا۔ میں نے تلوار نکالی، ایک تلوار نے 70 تلواروں کا مقابلہ کیا، 70 تلواروں کا مقابلہ کیا۔ جناب حضرت عبداللہ کہتے ہیں میری تلوار ان کی تلواروں کی کھنک کی آواز سن کے ایک بوڑھا بزرگ بھی آ گیا، دیکھا تو اکیلے تلوار 70 تلواروں کے مقابلے میں ہے، میرا سپورٹ کیا اس نے۔ بالآخر 70 عیسائی کچھ مارے گئے کچھ بھاگ گئے۔ میں نے اپنی تلوار کو یوں صاف کیا اور صاف کر کے اسے میان میں جیسے رکھا، وہ بوڑھا میرے سامنے آ گیا۔ اس نے کہا بیٹے نام کیا ہے؟ میں نے کہا لوگ مجھے عبداللہ کہتے ہیں۔ بولے بڑے بہادر معلوم ہوتے ہو۔ میں نے کہا کیوں؟ بولے اکیلے 70 لوگوں کو تم نے موت کے گھاٹ اتار دیا، تم کس کے بیٹے ہو؟ میں نے کہا عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ جیسے اس نے میری پیشانی پر نور محمدی دیکھا، اس بوڑھے نے مجھ سے کہا تیری شادی ہوئی؟ تیری شادی ہوئی؟ کوئی بات نہیں، ادھر دیکھیں بھائی، ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں، کوئی بات نہیں، بہت اچھا انتظام ہے، کچھ نہ کچھ تو ظاہر سی بات ہے۔ جلسوں کی مقبولیت میں جب کوئی بات نظر آنے لگتی ہے نا تو نفس اور شر کی طرف سے بھی کچھ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ بیٹھ رہے ہیں، مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے خدا کی قسم کہ میں کیا بتاؤں آپ سے، بس میری خواہش ہے کہ آپ مجھے بغداد شریف میں یاد آ جائیں انشاءاللہ۔
تاکہ آپ سب کا میں سلام نیاز پیش کر دوں انشاءاللہ. دعا کریں. جیسی بھی آوازیں سنیں شاید آپ کے دلوں کو نرمی مل جائے, آپ کے دلوں کو ٹھنڈک مل جائے, آپ کا دل مطمئن ہو جائے. صوفیہ کہتے ہیں جو عورتیں پتھر دل ہوں یا ان کے شوہر پتھر دل ہوں, دونوں میاں بیوی کو حضور کی باتیں سنایا کریں, حضور کا ذکر ان کے پتھر دلوں کو موم بنا دے گا. سمجھ رہے ہیں آپ ان باتوں کو کوئی اور کام نہ کریے. موبائل یہ واٹس اپ یہ فیس بک یہ سب چھوڑیں. 30 سال میں نے سب کر لیا بیٹھے بیٹھے. میں چاہتا ہوں کہ ذرا سے بیٹھے تاکہ دل بھی مسلمان ہو, لباس ہے مسلمان, دل مسلمان ہو جائے. جناب عبداللہ کے مجھ سے اس بوڑھے نے کہا نام, میں نے کہا عبداللہ. باپ کا نام, میں نے کہا عبد المطلب. بولے دادا, میں نے کہا ہاشم. پردادا عبد مناف. بولے بڑے مجھے اسٹیٹس میں بڑا عہدہ پایا ہے, یہ بتاؤ تمہاری شادی ہوئی؟ میں نے کہا میری شادی. اس نے کہا میری ایک بیٹی ہے, اس سے شادی. جناب عبداللہ کہتے ہیں اس بزرگ سے تیرا نام کیا ہے, تیری بیوی کا نام کیا ہے, تیری بیٹی کا نام کیا ہے؟ میں ان کی بیوی کا نام 3 مرتبہ لوں گا. بیٹے میرے بھائی سامنے دیکھیں مفتیان کرام بیٹھے ہوئے, دیکھیں صاحب میں 3 مرتبہ یہ نام لوں گا. صوفیہ کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک نے فرمایا تھا جس کی دعائیں قبول نہ ہو ان دونوں نام کو وسیلے کے طور پر لے کے آئے, اللہ اس کی دعائیں قبول کر لے گا. یہ نام کا ابھی ہمیں اثر آفرینی کا علم نہیں ہے, سن لیں. میرا نام وہب ہے, میری بیوی کا نام برہ ہے. میرا نام وہب ہے, میری بیوی سماعتوں میں رس گھولتی ہوئی آوازیں. نام بڑا پیارا تھا, نام کے اندر جاذبیت تھی, نام کے اندر مٹھاس تھی, نام کے اندر میگنیٹ سسٹم تھا. میں متاثر ہوا, میں نے کہا بِإِذْنِ اللَّهِ, رب نے چاہا تو میری شادی ہوگی. میں گھر واپس آیا. جناب عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے گھر والوں سے بات کی, اللہ کی توفیق سے بِإِذْنِ اللَّهِ میرا رشتہ جناب بی بی آمینہ سے ہو گیا. آپ کہتے ہیں محبت کے ساتھ سبحان